نہیں ہوا 350 میٹر 350 میٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے خندق میں، جب کفار مکہ 10,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے تھے مدینہ منورہ پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کی کھدائی کا کام شروع فرمایا تھا۔ صحابہ کرام باوجود موسم کی خرابی کے اور غربت اور بھوک کے ستائے ہوئے تھے، مگر وہ خندق کھودنے میں مشغول اور مصروف تھے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 2 پتھر اپنے مبارک پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت اور حالت دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا، اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے آ کر فرمانے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، تو لہٰذا اگر گھر میں کچھ کھانے پکانے کو ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کچھ اگر کھانے کو موجود ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی زوجہ نے کہا 1 سا میرے پاس جو پڑے ہیں اور ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت بنا دیں، اور میں جو پیستی ہوں، روٹیاں بنا لیتی ہوں، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعوت دے دیں، لیکن خیال رہے کہ آپ کو بتا دینا کہ 1 سا جو ہے اور اس کی روٹیاں بنانی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ہی افراد آئیں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ لوگ آ گئے تو ہمارے لیے رسوائی ہوگی۔ چنانچہ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ حضرت جابر نے دعوت کی ہے، کھانے پر بلایا ہے، لہٰذا سارے چلو۔ حضرت جابر سے فرمایا کہ تم اس وقت تک جب تک میں نہ آؤں روٹیاں نہیں لگانی، آٹا گوندھ کے چھوڑ دو، اور جو سالن ہے اس کو آگ پہ چڑھا دو اور اس کو کھولنا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنا لعاب مبارک آٹے میں شامل فرمایا اور اپنا لعاب مبارک سالن میں بھی ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا روٹیاں لگاتے جاؤ۔ 10 افراد اندر آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ افراد نے سیر شکم ہو کر کھانا کھایا، آٹا بھی بچ گیا اور کھانا بھی بچ گیا۔ تو میزبان پیغمبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان اس جگہ پہ تھا جہاں پر اب یہ مسجد ہے۔ پہلے یہاں پر چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت، لیکن اب یہاں پر نئی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کو دوبارہ شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہیں پر مکان تھا حضرت جابر کا، اور یہ محلہ آج تک اسی قبیلے کے پاس ہے، یہاں آس پاس وہی قبیلہ ہی آباد ہے حضرت جابر کی اولاد میں سے، اور یہیں پر ان کے مشورے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ جہاں پر خندق کی کھدائی ہو رہی تھی وہاں سے تقریباً کوئی 300-350 میٹر کے فاصلے پہ۔ مسجد کا نام مسجد بنی حرام، جو کہ حضرت جابر کا قبیلہ تھا۔